لہذا میرے بھائیوں، آج اتنی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بھی بہت سارے دنوں کو غلط کہہ دیتے ہیں. آج کا دن اچھا نہیں ہے، کوئی کام نہ بنے، آج پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا، آج کیا ہو گیا، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تکلیف ہو رہی ہے، جہاں میں کام کو آگے بڑھا رہا ہوں کام نہیں ہو پا رہا. اللہ کی مشیت، اللہ آزمانا چاہ رہا ہے آپ کو، لیکن کسی کی بنا پر ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا اس لیے ہو گیا، ایسا اس لیے ہو گیا. آئیے آخری بات کوٹ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حدیبیہ کے میدان میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. صلح حدیبیہ بڑا عجیب منظر ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے بڑے دب کر کے صلح کی تھی، اور اس کے بعد نتائج بڑے اچھے آئے تھے. تو رات جب گزاری تو رات کے اندر بارش ہوئی، رات میں کافی بارش ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے تدرون ما قال اللہ عز وجل، اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج اللہ نے تمہارے لیے کیا کہا ہے، آج اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ ہی بتا دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کہہ رہا ہے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوئے اور جب صبح ہوئی ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگ کافر ہو گئے اور بہت سارے لوگ مسلمان یعنی مومن ہو گئے. اب یہ وضاحت نہیں ہے کہ صحابہ کے تعلق سے یا جو ارد گرد بہت سارے لوگ تھے ان کے تعلق سے، لیکن آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا بہت سارے لوگ آج مومن اور بہت سارے لوگ کافر ہو گئے. کیوں؟ اللہ نے جو بارش نازل کی، بہت سارے لوگوں نے پچھلے عقیدے کی بنا پر یہ کہا کہ آج فلاں تارے کو ہم نے چمکتا ہوا دیکھا تھا، ہم نے فلاں نچھتر کو دیکھا تھا، اس لیے آج بارش ہو گئی، فلاں تارے کی بنا پر آج بارش ہوئی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا آج بارش فلاں تارے کی بنا پر ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا، اللہ کا انکار کرنے والا ہو گیا اور تارے کا ماننے والا ہو گیا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے رات گزاری اور صبح کی ہے، وہ توحید پر ہیں اور ایمان کی حالت میں ہیں. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا آج بارش صرف اللہ کی اجازت سے ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کے فرمان کی بنا پر ہوئی ہے، تو وہ اللہ پر ایمان لانے والے اور تاروں کا انکار کرنے والے، یعنی تارے تو ہیں اپنی جگہ لیکن تاروں کی بنا پر بارش ہوئی، اس کا انکار کرنے والے ہیں، یہ توحید والے ہیں. معلوم یہ ہوا کوئی بھی کام یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. نہ کوئی دن ہے جو آپ کو تکلیف دیں یا آپ کے کاروبار میں بادھا ڈالیں، نہ کوئی بڑا آدمی ہے، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے جو تمہارے دروازوں پر آ کر کے تمہیں ڈراتے ہیں. راستوں میں کتنے لوگوں کو لوگ ڈرا دیتے ہیں، ہاں یہ فلاں سامان لے لو، نہیں لوگے تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ڈر جاتے ہیں بہت سارے لوگ اور اپنے عقائد اور ان اہل حدیثوں کے درمیان میں گھسو تو کتنے عقائد. ابھی آج ہی ایک سوال، مولوی صاحب رات میں جھاڑو لگانے سے کیا کوئی دقت ہوتی ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ اگر رات میں جھاڑو لگاؤ تو گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے. ہم نے کہا نہیں، رات میں چھوڑو، تم رات کے 12 بجے اٹھ کے لگاؤ، فجر سے پہلے جھاڑو لگا دو، فجر کے بعد جھاڑو لگاؤ، دوپہر میں لگاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ عجیب عجیب عقائد مسلمانوں کے. ابھی کل اسپتال میں ایک عورت کے کان میں کہہ رہی ہے، اہل حدیث ہیں، نام نہیں لوں گا جگہ کا بھی، اپنے ہی ضلع بریلی کے اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھنے والی عورت کا ایک پینڈل گم ہو گیا، سونے کا پینڈل. وہ ہمارے رشتہ دار کے کان میں کہہ رہی ہے کوئی فال نکالنے والا ہے؟ لفظ دیکھیے، فال نکالنے والا، جو بتا دے کہ میرے ہار کو کس نے چرایا ہے، میرے پینڈل کو کس نے چرایا ہے، بتائیے. ایک عورت کہاں کی، کس عورت سے پوچھ رہی ہے؟ وہاں کا آدمی، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ آدمی ہو، نہیں جانتا ہے کس نے کس کا پینڈل چرایا، کس نے کس کا سامان چرایا. نہیں ہو سکتا ہے
ہاں اگر کبھی کسی سے آپ نے معلوم کیا اور بتا دیا تو آپ اپنے عقیدے میں بیکار ہو گئے، آپ شرک میں پہنچ چکے ہیں، گرچہ اس نے بتا دیا۔ ارے تو بتا دیا تو کیوں غلط ہو گئے؟ تو جانتا ہی نہیں ہے، ڈیلا مارا لگ گیا، لیکن آپ نے یہ یقین رکھا کہ یہ آدمی اتنا پہنچا ہوا ہے کہ 10 کلومیٹر سے میری چیز کو جان رہا ہے، اور 10 کلومیٹر دور سے نہ امام کائنات جانتے تھے نہ اللہ رب العالمین نے یہ علم کسی کو دیا ہے۔ امام کائنات بھی نہیں جانتے تھے کہ آگے کی بات اللہ کی اجازت کے بلا یا اللہ کے بتائے بلا آپ بتا دیں۔ آج کون ہے جو بتائے کسی کو؟ ہاں آپ نے بھی کسی جیوتشی سے، کسی پلنے پھونکنے والے سے آپ نے پوچھا، اگر اس کے جن کوئی حوالے ہے اور اس نے ذرا کہیں موجود تھا جن اور بتا دیا تو کسی سہارے سے بتا سکتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ کبھی پنڈتوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کبھی جو ہے پیروں اور فقیروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر عقائد برباد ہو جاتے ہیں، یہاں پر ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ سوچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید ہم ایمان والے ہیں، ہم توحید والے ہیں۔ میرے بھائیوں، گھروں میں اسلام والوں کے ہونے سے کام چلنے والا نہیں ہے، جب تک ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہمارا انداز صحیح نہیں ہوگا، ہماری سوچ اگر ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہوگی، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہمیں بد عقیدگی سے ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین دلوں کے تعلق سے جو غلط ذہن مسلمانوں کے ہیں، اے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما۔